CTD کے ہاتھوں پاکستانی نژاد آسٹریلین بچی کی ہلاکت اور اسی طرح ضلع بڈگرام میں نرسنگ اسٹوڈنٹ بلال خان کا لاپتہ ہونا۔ دوستو، کبھی کبھی ایک ہی دن میں دو ایسی خبریں آتی ہے جو ایک ملک کی کامیابی اور ناکامی دونوں کی پوری تصویر دنیا کے سامنے رکھ دیتی ہے۔ ایک طرف پاکستان کو انٹرنیشنل ڈپلومیسی میں سراہا جا رہا تھا، مبارکبادیں دی جا رہی تھی، اور دوسری طرف لا انفورسمنٹ کے ایک واقعے نے پاکستان کی ساکھ پر بڑے سوالات کھڑے کر دیے۔ سوال یہ ہے کہ کیا صرف بیرونی کامیابیاں کافی ہے یا پھر اندرونی گورننس، جسٹس اور پبلک سیفٹی بھی اتنی ہی ضروری ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ حالیہ دنوں میں پاکستان کے بارے میں دنیا بھر میں مثبت بات ہو رہی تھی۔ پاکستان کے کردار کو ریجنل سٹیبلٹی، ڈپلومیسی اور پیس ایفرٹس کے تناظر میں سراہا جا رہا تھا۔ یہ ایک ایسا موقع تھا جب پاکستان کا امیج بہتر ہو رہا تھا اور دنیا پاکستان کو ایک ریسپانسیبل اسٹیٹ کے طور پر دیکھ رہی تھی، لیکن بدقسمتی سے اسی دوران چکوال میں پیش آنے والے ایک واقعے نے بہت سے سوالات پیدا کر دیے۔ آسٹریلیا سے آنے والی ایک فیملی کے ساتھ پیش آنے والے افسوسناک واقعے نے انٹرنیشنل میڈیا کی توجہ اپنی طرف مبذول کر لی۔ جب کسی ملک کے وزیر اعظم کو بھی تحقیقات کا مطالبہ کرنا پڑے تو یہ صرف ایک واقعہ نہیں رہتا، بلکہ اکاؤنٹیبلٹی، ٹرانسپیرنسی اور پروفیشنلزم کا امتحان بن جاتا ہے۔ دوسری اہم بات پاکستان میں پولیس مقابلوں اور انسانی حقوق کے حوالے سے اٹھنے والے سوالات ہے۔ مختلف ہیومن رائٹس رپورٹس میں یہ تشویش ظاہر کی گئی ہے کہ ماروائے عدالت ہلاکتوں اور مبینہ پولیس مقابلوں کے معاملات پر سنجیدہ توجہ کی ضرورت ہے۔ اگر قانون نافذ کرنے والے اداروں پر عوام کا ٹرسٹ کمزور ہونا شروع ہو جائے تو یہ کسی بھی ریاست کے لیے خطرے کی گھنٹی ہوتا ہے۔ ریاست کی طاقت صرف ہتھیاروں سے نہیں بلکہ رول آف لا، ڈیو پروسیس اور پبلک کانفیڈنس سے قائم رہتی ہے۔ اگر عوام کو انصاف کے نظام پر اعتماد نہ رہے تو پھر ترقی کے بڑے بڑے دعوے بھی اپنی اہمیت کو دیتے ہیں۔ تیسرا مسئلہ خیبر پختونخوا کے ضلع بڈگرام سے تعلق رکھنے والے میڈیکل کے طالب علم محمد بلال خان کے لاپتہ ہونے کا ہے۔ اطلاعات کے مطابق وہ اپنے گھر سے تعلیم کے سلسلے میں روانہ ہوئے، لیکن بعد ازاں ان کا رابطہ منقطع ہو گیا۔ ایسے واقعات صرف ایک خاندان کا مسئلہ نہیں بلکہ پورے معاشرے میں بے چینی پیدا کرتے ہیں۔ جب ایک طالب علم، ایک نوجوان یا ایک شہری اچانک لاپتہ ہو جائے تو اس کے اہل خانہ کی بے بسی کا اندازہ لگانا مشکل نہیں۔ اس معاملے میں متعلقہ اداروں کو ٹیکنالوجی، انویسٹیگیشن اور کوآرڈینیشن کے ذریعے ترجیحی بنیادوں پر کام کرنا چاہیے تاکہ حقیقت سامنے آ سکے اور خاندان کو اطمینان حاصل ہو۔ چوتھی اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ حکومتیں صرف سڑکیں، عمارتیں اور منصوبے بنا کر کامیاب نہیں ہوتی۔ اصل کامیابی اس وقت ہوتی ہے جب ایک عام شہری خود کو محفوظ محسوس کرے۔ سیکیورٹی، جسٹس، گورننس اور ہیومن رائٹس وہ ستون ہے جن پر کسی بھی مہذب ریاست کی بنیاد قائم ہوتی ہے۔ اگر ایک طرف ہم عالمی سطح پر کامیابیوں کا جشن منا رہے ہو لیکن دوسری طرف اپنے شہریوں کو تحفظ نہ دے سکے تو پھر یہ کامیابیاں ادھوری محسوس ہوتی ہے۔ دنیا آج صرف بیانات نہیں بلکہ پرفارمنس، ریزلٹس اور کریڈیبلٹی کو دیکھتی ہے۔ دوستو، پاکستان کو آج سب سے زیادہ ضرورت مضبوط اداروں، شفاف تحقیقات اور قانون کی یکساں حکمرانی کی ہے۔ اگر ریاست اپنے ہر شہری کو انصاف، تحفظ
اور عزت فراہم کرے تو پاکستان نہ صرف عالمی سطح پر عزت حاصل کرے گا بلکہ اپنے عوام کے دل بھی جیت لے گا۔ یاد رکھیے، کسی بھی ملک کی اصل طاقت اس کے ہتھیار نہیں، اس کے ادارے بھی نہیں، بلکہ اس کے عوام کا اعتماد ہوتا ہے۔